قرآن مجید نے ایک اصول بیان کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطالعہ کرتے ہوئے 1971 میں، یعنی آج سے 27 برس پہلے، جب میں پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے کا طالب علم تھا، اس زمانے مارکس کی کتابیں اور لینن کی ساری کتابیں اور اس کے ورکس آف لینن سارے والیوم اور ماؤ زیتونگ اور اس کے بعد تک بھی جتنا کچھ لٹریچر تھا، طالب علمی کا زمانہ تھا، تو تقابلی مطالعہ میرے ذوق کا ایک حصہ تھا۔ یہ کتابیں اس زمانے پڑھ ڈالی تھی۔ یہ جدلیاتی فلسفہ کہ معاشرتی اور سماجی زندگیوں میں ارتقاء کس طرح ہوتا ہے اور معاشی مفادات کے تصادم کس طرح ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے فلسفہ جدل، کانفلکٹ کی جو تھیوریز ہیں وہ کس کس طرح انٹرپریٹ کی گئیں، یہ اس زمانے ان کتابوں میں پڑھا۔ میں قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا تھا، 71 کی بات بتا رہا ہوں، تو وہ آیت جو ابھی میں پڑھنے والا ہوں اور جس آیت کو میں آج اپنی گفتگو کا موضوع بنانے والا ہوں، جب اس آیت کریمہ پر پہنچا تو بے ساختہ میری زبان سے سبحان اللہ نکلا، اور میں نے کہا کاش انسانیت اللہ کے اس انقلابی پیغام کو سمجھتی جو مصطفیٰ نے عطا فرمایا، تو یہ سارا فکر تو مصطفیٰ نے انسانیت کو عطا کیا ہے۔ تو وہ جدلیاتی فلسفے کی بنیاد یہ آیت کریمہ تھی جو کوٹ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ میں، بعضکم لبعض عدو وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلیٰ حِین۔ مگر اس میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا قصور نہیں ہے، کہ لوگوں کو قرآن کا یہ انقلابی پیغام سمجھانے والا اگر کوئی نہ ہو تو لوگ کہاں سے سمجھیں؟ اگر وہ اسلام کو ان لوگوں کی زبان سے سن رہے ہوں جنہوں نے ساری تعلیم ہی ہاتھ پھیلا کے مالداروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں کے چندوں سے لقمے کھا کر کی ہو، ان کی غیرت نفس تو اسی دن ہی مر گئی تھی جس دن اس دین پڑھنے والے بچے کا ہاتھ مالدار کے سامنے پھیل گیا تھا۔ اور علامہ اقبال نے یہی بات تو کی تھی، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ ہم غلام پال کر ان کی زبان سے، غلاموں کی زبان سے آزادی کا درس سننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، یہ عصر حاضر پہ منطبق ہوتا ہے یہ شعر۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو ہے، کیا ہنسی فریب جو کھائے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم آمروں سے جمہوریت کی توقع رکھ کے بیٹھے، جو پیداوار ہی آمریت کی ہے، جنہوں نے آنکھ ہی آمریت میں کھولی ہے۔ میں دو باتوں کی مطابقت کر رہا ہوں کہ ایک وہ جنہوں نے آنکھ ہی استحصالی اور غلامی کے ماحول میں کھولی ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ممبر و محراب سے انقلاب اور آزادی اور حریت کی بات کریں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ ہم جن کو آج مولوی کہہ کے رد کر دیتے ہیں، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو غریب کا بیٹا تھا، روزگار کے لیے مدرسہ چلا گیا، سال ہا سال پڑھ کے مسجد میں آیا، روزگار کے لیے مسجد کی امامت میں گئی۔ اگر آپ شیر کو بھی بکریوں میں چھوڑ دیں تو 20-25 سال بعد وہ بھی اپنی شیر کا بچہ بھی اپنی شناخت بھول جاتا ہے، اسے بھی خیال نہیں رہتا کہ میں شیر ہوں یا بکری ہوں۔ تو کسی بھی فکر کو پروان چڑھانے کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے دینی فکر میں انقلاب اور حریت کو برقرار رکھنے کے لیے دین کو اور دین کے فکر کو پروان چڑھنے کا وہ ماحول نہیں دیا۔ تو یہ آیت کریمہ جب میں نے پڑھی تو میں نے اس کے حاشیے پر لکھا کہ یہ وہ فلسفہ ہے جس سے ہر مفکر اور فلسفی نے روشنی لی۔ میں پھر اس تلاش میں نکلا کہ مارکس نے یہ روشنی کہاں سے لی، تو پھر میں نے ٹریس کیا کہ مارکس نے اسلام کو سٹڈی کیا تھا، اس نے اسلام کو سٹڈی کیا تھا۔
اب ضروری نہیں کہ کوئی شخص سارا فکر کہیں سے لے لے، کچھ پارٹلی لے لیتا ہے کچھ، اور کچھ پارٹلی چھوڑ دیتا ہے، مگر فکر، رہنمائی، ہدایت، نور وہی ہے جو کرۂ ارضی پہ پھیلا، اور کسی نے زیادہ لے لیا، کسی نے تھوڑا لے لیا، پھر اسے اپنے نئے فکر کے جامع میں اس کو ڈیولپ کرتا رہا۔ یہ ایک پروسیس ہے، ڈیولپمنٹل پروسیس۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابتدائے کائنات انسانی سے بعضکم لبعض عدو، ہم نے انسانوں کے معاشرے میں طبقات پیدا کر دی اور ایک کو دوسرے کا دشمن، باقی تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ انسانی معاشرے میں تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے درمیان ایک تضاد، عداوت اور تصادم کی فضا ہے۔ یہ ایک طبقاتی کشمکش ہے دشمنی کی بنا پر، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ جو طبقاتی کشمکش ہے، یہ جو کانفلکٹ ہے، یہ جو سیکشنل کلیش ہے، غریب اور امیر کا، مظلوم اور ظالم کا، عامر اور حریت پسند کا، یہ جو سارا کلیش ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمام انسانوں کو دو حق عطا کیے ہیں۔ ایک حق کا نام ہے متاع، ایک کا نام ہے مستقر۔ متاع و مستقر و متاع الہی۔ ایک حق مستقر ہے، مستقر کہتے ہیں رہنے کا حق، اور متاع کہتے ہیں جینے کا حق۔ اس کو جدید زبان میں ایک سیاسی آزادی کا حق ہے اور ایک معاشی آزادی کا حق ہے۔ یعنی ہم نے تمہیں سیاسی حقوق دیے ہیں کہ تم کسی کا غلام بنے بغیر آزادی سے معاشرے میں رہ سکو، اور ہم نے تمہیں معاشی حقوق دیے ہیں کہ تم کسی کا غلام بنے بغیر آزادی سے اپنی معاشی ضروریات کی تکمیل کر سکو۔ تو یہ جو سیاسی اور معاشی دو حق دیے گئے ہیں جن سے انسان کی زندگی کی آزادی عبارت ہے، ایک کو مستقر اور ایک کو متاع کہتے ہیں۔ فرمایا چونکہ یہ حق ہم نے سب کو دیے ہیں اور ان بنیادی حقوق میں سب یکساں ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کسی غریب اور امیر کا، یہ بنیادی حق ہیں اور سب یکساں ہیں۔ تو کلیش کیا ہے؟ کچھ لوگ چاہیں گے کہ دوسروں سے سیاسی اور معاشی آزادی کا حق چھین لیں اور وہ ان کے دست نگر بن جائیں، ان کا رہنا اور جینا بھی ان کی محتاجی میں ہو، اور کچھ چاہیں گے وہ مظلوموں کو ان کی سیاسی اور معاشی حق کو واپس دلا دیں۔ کچھ استحصال کی جنگ لڑیں گے اور کچھ ان کے حقوق کی بحالی کی جنگ لڑیں گے۔ سو جو لوگ استحصالی ہیں وہ باطل ہیں، اور جو استحصالی قوتوں کے خلاف برسر پیکار رہ کر غریب کے سیاسی اور معاشی حقوق کی بحالی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ اہل حق ہیں۔ یہ ہے قرآن کا فلسفہ اہل حق اور اہل باطل کا۔ اور اس کے بعد قرآن مجید نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بس اب اللہ نے فرمایا میری ہدایت زمین پر آئے گی، پیغمبر لے کر آئیں گے، رسول اور نبی لے کر آئیں گے، اور میری ہدایت اسی مقصد کے لیے ہوگی کہ وہ تمہیں پہچان کر آئے کہ تمہارے حق کیا ہیں، اور یہ پہچان کر آئے کہ ظالم کون ہے، اور یہ پہچان کر آئے کہ حق پر کون ہے۔ فرمایا جو لوگ میری آسمانی ہدایت کی پیروی کریں گے اور اس نظام کو اپنا لیں گے جو میں نے تم کو عطا کیا ہے ہدایت آسمانی کی شکل میں، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو اس پیروی کے نتیجے میں معاشرہ خوف اور غم سے بے نیاز ہو جائے گا اور اس معاشرے کو امن اور سلامتی نصیب ہو جائے گی۔ تو قرآن مجید نے ایک بنیادی کانسیپٹ یہ دیا کہ یہ حق ہے، اور معاشرے میں ہمیں انسانی طبقات ہمیشہ دو طرح کے ہوں گے، کچھ ان حقوق کو چھیننا چاہیں گے، کچھ ان حقوق کی بازیابی کے لیے انہیں واپس لوٹانا چاہیں گے۔ یہ ایک جنگ جاری رہے گی۔ اب آپ دنیا کے تمام معاشروں کا جائزہ لیں تو ظالم اور مظلوم کی تعریف اس قرآن کے تصور سے ہٹ کر کہیں نہیں بن سکتی۔